اس سے مراد یہ ہے کہ آپ حرام کاموں سے بچیے، آپ جھوٹ سے بچیے، آپ امانت میں خیانت کرنے سے بچیے، آپ ذخیرہ اندوزی کرنے سے بچیے، آپ وعدہ خلافی کرنے سے بچیے۔ حلال رزق کی تلاش میں نکلنا، اپنے کاروبار کو حلال ذریعے سے چلانا، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر ہم نے کسی سے کوئی وعدہ کیا، وعدہ کی پاسداری کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر ہم نے امانت رکھی، امانت میں خیانت نہیں کیا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ ہماری دنیا داری سے ہم کو جو تلقین کی گئی، اسلام نے جو ہم کو تلقین کیا ہے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ تم ان چیزوں سے بچو۔ دنیا داری اسی سے حاصل ہوگی۔ دنیا داری دولت کس سے حاصل ہوگی؟ جھوٹ بول کر دولت حاصل کر لیں گے، کسی کا حق مار کے دولت حاصل کر لیں گے، کسی کا امانت میں خیانت کر کے دولت حاصل کر لیں گے، تو یہ تو دنیا پانا ہوگی نا۔ ان چیزوں سے بچنا، ان چیزوں سے بچنا، یہ دنیا داری سے بچنا ہے، نہ کہ کاروبار کرنا۔ یہ دینداری ہے، حلال طریقے سے اپنے بچوں کے منہ میں صحیح لقمہ ڈالنا اور اس کے منہ میں حلال رزق ڈالنا، یہ بھی ہمارا عبادت ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی ہمارا عبادت ہے۔ اپنے بیوی کے حق کو ادا کرنا، یہ بھی ہماری عبادت ہے۔ اپنے بچوں کے حق کو ادا کرنا، یہ بھی ہماری عبادت ہے۔ اپنے رشتہ داروں کا، اپنے عزیزوں کا، اپنے اقارب کا، اپنے بھائی بہنوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے پڑوسیوں کا، ان سبوں کا حق ادا کرنا بھی دینداری ہے۔ صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام اسلام نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق آپ نے ادا کیا، بہتر ہے۔ اللہ کا حق ادا کر کے جو حقوق العباد ہے، جو لوگوں کا حق ہے، اس کو بھی ادا کریں۔ اللہ اپنے حق کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے بہت گناہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا اس میں بہت آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کیجیے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن آپ نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ہے، پڑوسیوں کا حق مارا ہوا ہے، رشتہ داروں کا حق مارا ہوا ہے، ان کا دل دکھایا ہوا ہے، راستے چلتے لوگوں کا دل دکھایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ معاف کرنے کے لیے آپ کو انہی کے پاس جانا پڑے گا، اور آپ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے ایسے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ شخص ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر کیا جائے گا بہترین نامہ اعمال کے ساتھ، یعنی کہ اس کے جو نامہ اعمال کا جو دفتر ہوگا وہ بہترین عمل سے وہ بھرا پڑا ہوگا۔ لیکن دنیا میں اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا تلف کر لیا ہوگا، کسی کو دکھ پہنچایا ہوگا، تو وہ سب لوگ وہاں حاضر رہیں گے اپنا لینے کے لیے۔ تو وہ شخص، اچھا وہاں تو ایسا تو نہیں ہے کہ چلو تم ہمارا حق لا دو، چلو تمہارا ہم نے اتنا پیسہ مارا تھا یہ لے کے جاؤ، وہاں تو یہ چیز تو چلے گا نہیں۔ تو وہ جو لوگ حقدار جو حق حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس آئیں گے، تو پیسہ تو دے نہیں سکتے، تو اب اس کے نامہ اعمال میں جو بہترین عمل درج ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس کے حق مارے ہوئے کے بدلے میں اس کو عطا کرے گا، اور اس طرح سے کرتے 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 اس کا جو عمل کا جو دفتر ہے وہ خالی ہو جائے گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ واقعی حقیقی محروم یہی ہے، حقیقی مفلس بھی یہی ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا بہترین عمل ہوگا، لیکن لوگوں کا حق مار کر، لوگوں کا حق غصب کر کے وہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس کے عمل کو ان لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ ہم لوگوں کو ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کل مسجد کا امام بھی ہے کہ جو ہمارے مسجد کا جو امام ہے، اگر اس سے اس کے مصلی، اس کے نمازی جو آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے امام سے خوش ہیں، یا امام اپنے مصلی سے بھی خوش ہے، تو وہ امام جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وشاب النشف فی عبادت اللہ، دوسرے شخص کے بارے میں ارشاد ہے وہ جوان جس کی جوانی عبادت میں گزری۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کو جوانوں کی جوانی میں کی گئی عبادت زیادہ محبوب ہے بوڑھوں کے بنسبت۔ یہ نہیں ہے کہ بوڑھوں کی عبادت نہیں، اب بوڑھے ہوگا تو کچھ تو ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، لیکن آدمی جب جوان ہوتا ہے تو اس کے جوانی میں بہت ساری اس کی مصروفیات ہوتی ہے، بہت ساری اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بچوں کی پرورش ہوتی، ماں باپ کا دیکھ بھال ہوتا، کاروبار ہوتا، دنیا داری ہوتی، بہت ساری چیز ہوتی۔ اب ان سارے چیزوں میں لگنے کے بعد بھی وہ اپنے اللہ کو نہیں بھولتا، وہ اللہ کے حق کو بھی ادا کرتا
اور وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس جن لوگوں کو لگایا ہے اس کا بھی حق ادا کرتا، یعنی کہ ماں باپ کا بھی حق ادا کرتا، اپنے بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرتا۔ اس کے اتنی مصروفیت کے بعد بھی وہ عبادت یا اللہ کو نہیں بھولتا۔ اور لوگوں نے کیا سمجھ رکھا کہ ابھی تو ہماری جوانی ہے، ابھی کھیلنے کودنے کا عمر، ابھی دوستوں کی محفل ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح سے کر کے اپنے جوانی کو برباد کر ڈالتے، گزار ڈالتے۔ لیکن یہ جان لو کہ جو جوانی میں کی گئی جو عبادت ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور ایسا جوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو، کل قیامت کی دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تیسرے شخص کے بارے میں فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ وہ شخص جس کا قلب، جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہے، یعنی کہ اس کو جب ڈھونڈو تو مسجد میں مل جائے۔ نماز کا وقت ہے، اس کو گھر میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، معلوم ہوا کہ بھائی نماز کا وقت ہے، وہ مسجد میں مل جائے گا، تم کو مسجد میں جا کے دیکھ لو، ہوگا وہیں۔ تو ویسا شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے، یعنی کہ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اگر فجر کی نماز پڑھ لی ہے تو وہ ظہر کے انتظار میں رہتا ہے، ظہر کی نماز پڑھ لی تو عصر کے انتظار میں، عصر کی پڑھ لی تو مغرب کے انتظار میں، مغرب کی پڑھ لی تو عشاء کے انتظار میں، اور وہ مسجد میں ہی ملے گا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اب وہ اس کو تانا اس کو مارا جائے کہ جہاں دیکھو جب دیکھو مسجد میں پڑا رہتا ہے، نہیں، اس کا قلب ہی وہاں مسجد میں اس کا لگا ہوتا، وہ نماز کی پابندی کرتا، مسجد میں جا کے نماز پڑھتا۔ ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لگا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کل اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ چوتھے شخص کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہ وہ دو شخص جو اللہ ہی کے لیے محبت رکھے، اسی پر ملے، اسی پر جمع ہو اور اسی پر وہ الگ بھی ہو جائے، تو ایسے دو شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور پانچویں شخص کے بارے میں فرمایا وَرَجُلٌ دَعْوَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ وہ جوان جس کو کسی عورت نے جو خوبصورت بھی ہے اور منصب پر سرفراز بھی ہے، کسی منصب کی وہ مالک بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور کسی نوجوان شخص کو وہ اگر گناہ کی دعوت دیتی ہے اور اس پر وہ اس کو پلٹ کر جواب دیتا ہے کہ مجھ سے دور رہو، قال انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کو دعوت دی جا رہی ہے، ایک عورت کے ذریعے دعوت دی جا رہی ہے، وہ منصب والی بھی ہے، وہ حسن جمال میں بھی اس کی اپنی آپ مثال بھی ہے، تو ایسے پہ تو شیطان فوراً پھسلا دے گا اس کو کہ سامنے سے دعوت مل رہی ہے۔ لیکن وہ نوجوان اگر اس کو پلٹ کر کہتا ہے کہ مجھ سے دور رہو، قال انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ایسے نوجوان، خوش نصیب نوجوان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ چھٹے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ وہ شخص جس نے صدقہ خیرات کیا اور اس خفیہ انداز سے کیا کہ دائنے ہاتھ نے کیا دیا ہے اپنے بائیں ہاتھ کو بھی اس نے خبر نہیں لگنے دی، یعنی کہ جو صدقہ خیرات کرتا ہے وہ صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، اس کا اجر وہ اللہ سے چاہتا ہے، دنیا کو دکھاتا نہیں، اور اس خفیہ انداز سے اس کی مدد، کسی کی بھی مدد کرتا ہے کہ اس کے دائنے ہاتھ نے کیا دیا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں لگتی، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور ساتویں شخص کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ شخص جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، خالی بیٹھا ہے، اس کو کوئی دیکھنے سننے والا بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اللہ کو یاد کر کے ریاکاری میں آنسو بہائے چلے جا رہے ہیں، نہیں ہے، وہ بند کمرے میں بیٹھا ہے، اکیلے میں بیٹھا ہے اور اللہ کے ذکر میں لگا گیا، اللہ کے خشیت سے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کوئی دیکھنے سننے والا نہیں، کوئی ریاکاری یہاں پہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر آنسو بہا رہے، اللہ اللہ کیے میں آنسو بہائے چلے جا رہے، لوگ نہیں دیکھو رو رہا ہے، یہ اللہ کو یاد کر رہا رو رہا، نہیں، وہ اکیلے بیٹھا ہے، کوئی دیکھنے سننے والا نہیں، اللہ کے ذکر میں لگا ہے۔ وہ تو کافی افسوس ہوگا، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، بیوی بیوہ ہو جائے گی، تو یہ سوچ کر اس کو موت کا ڈر اور خوف لگا رہتا۔
اور یہ ڈر خوف انسان کے اندر میں حرص طمع ذخیرہ کو پیدا کرتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے جمع کر جاؤ کہ اگر مجھے کچھ ہو بھی گیا تو ہمارے بال بچوں کے یہ کام آئے گا. تو یہ جمع خوری میں آدمی لگ جاتا، اس میں وہ حرام حلال اس کی تمیز نہیں کرتا. تیسرا جو خوف ہے وہ بہترین خوف ہے کہ آج اگر مجھے موت آ گئی تو میرے پلے کون سا عمل ہے جو ساتھ جائے گا. وہ اپنے عمل کو لے کر فکر مند رہتا ہے. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ تیسرے طرح کا جو خوف ہے وہ بہترین خوف ہے. آدمی جب مر جاتا ہے، جب اس کے جنازے کی نماز چلتی ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ کیا چھوڑ کر گیا ہے، اور فرشتے بولتے ہیں کیا لے کر آیا ہے. تو کیا لے کر آیا ہے تو اپنا اس کا عمل ہے، نیک ہے یا بد ہے. آدمی کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوتا، بال بچے بیٹھ کے سب مل بانٹ لے کے الگ الگ کر لیتے، اپنے معاملے کو حل کر لیتے. تو گناہ جس کے لیے کیا، جس کے لیے پاپ کیا، گناہ کیا، کسی کا حق مارا، کسی کا غصب کیا، حسد رکھا، بغض رکھا، بہت ساری خرابی اپنے اندر رکھی، تو اس کا پاپ تو ہمارے سر پہ چڑھے گا، اور ہمارا کفن بھی میلا نہیں ہوگا کہ بچے ہمارے جو ہوں گے وہ چیزوں کو بانٹ لیں گے. تو کیا کرایا ہمارا ہے، فائدہ وہ اٹھائیں گے اور اس کی سزا ہم بھگتیں گے. اب یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہ کریں، جو حلال طریقے سے ہے اس کو کریں، ہم حرام طریقے کو نہ اپنائیں کہ اس کی سزا ہمارے سر پہ آئے گی. حرام کے ذریعے جو چیز آئی ہے اگر وہ دوسرے کے حوالے جائے گی تو فائدہ تو اس کو ملے گا، انجام ہمارا برا ہو جائے گا. تو ہم اپنے زندگی کے شب و روز کا محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی کیسے کٹ رہی ہے اور کیسے گزر رہی ہے. ایک حدیث شریف بیان کر کے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں، تو آخرت کے ہی حوالے سے ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ تعالیٰ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. سبحان اللہ. جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، زمین تانبے کی کر دی جائے گی، سورج سوا نیزے پہ کر دی جائے گی. ابھی تو تپش کا یہ عالم اتنی دور ہے تو یہ حال ہے، آج جب اپنے سر پر جب یہ سورج کو کر دیا جائے گا، زمین تانبے کی کر دی جائے گی تو کیا حال ہوگا. لوگ اپنے اپنے گناہوں کے باعث جو ہے وہ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک، کوئی سر تک، کوئی اس میں ڈبکی لگا رہا ہوگا. تو ایسے ماحول میں جب کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا 7 خوش نصیب لوگوں کو. تو وہ 7 خوش نصیب لوگ کون سے ہیں؟ ان کی مدد کرتے، ان کی کام کرتے. یہ تو شریک ٹھہرانا ہوا، لیکن اللہ کی ذات سے انکار نہیں کرتے تھے، لیکن شریک بنایا ہوا تھا. دوسرا جو عقیدہ ہے اسلام کا وہ رسالت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین پہ انسان کا وجود جو قائم کیا، یہاں جو بھیجا انسانوں کو، اور اس کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نبیوں کو مبعوث فرماتا رہا. ان نبیوں کو ماننا، ان کی تعلیمات کو ماننا، یہ ہمارے عقیدے کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ رسالت کو ماننا. اب یہاں پر یہ بھی چیز ہے کہ جو اہل مکہ تھے اس وقت کے، ایسا نہیں ہے کہ وہ رسولوں کو نہیں مانتے تھے، وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ رسول کو نہیں مانتے تھے، مانتے تھے، لیکن ان کا جو انکار تھا وہ حضور کی ذات مبارکہ کو لے کر تھا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے. لست مرسلہ قرآن شریف میں آتا ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم تم کو نبی کیسے مان لیں، تم ہماری جیسے ہو، ہماری جیسے بازاروں میں جاتے ہو، سودا سلف لیتے ہو، تمہارے بال بچے ہیں ان کی پرورش کرتے ہو، بکریاں چراتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، تو تم کاہے کے نبی ہیں؟ تم نبی نہیں. مطلب ان کا یہ گمان تھا کہ جو نبی ہوتا ہے نا تو ان کو سب کچھ یوں بیٹھے بیٹھا مل جاتا. اللہ کی ذات سے وہ انکار نہیں کرتے تھے، نبی کو بھی مانتے تھے، لیکن ان کا جو انکار تھا وہ حضور کی ذات کو لے کر تھا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے. اب یہ تیسرا جو عقیدہ ہے عقیدہ آخرت، اس کا یہ لوگ تو پرزور وہ مخالفت کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو ملنے کا ختم ہو زندگی، اس کے بعد سے کوئی ہماری زندگی نہیں ہے. تو یہ عقیدہ آخرت کا وہ ڈٹ کر بہت کڑے سے مقابلہ کرتے تھے. قرآن شریف میں 2 طرح کی صورتیں ہیں.
ایک جو مکے شریف میں جو نازل ہوئی وہ، اور ایک جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی وہ۔ مکے میں جو صورت نازل ہوئی اس کو مکی صورت بولتے، جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی اس کو مدنی صورت بولتے۔ تو مکے شریف میں جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں اس میں زیادہ تر میں عقیدہ آخرت کے اس بات کا معاملہ اس میں بتایا گیا ہے کہ آخرت کے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کب اٹھائے جاؤ گے، کہاں اٹھائے جاؤ گے، پھر کہاں سے تم کو گزارا جائے گا۔ یہ سب چیز جو ہے آخرت کے حوالے سے قرآن شریف کی مکی صورتوں میں بیان فرمایا گیا۔ اس کو مل گئی، قبرستان سے اٹھا کے لے آیا اور وہ حضور کی خدمت میں آیا۔ آنے کے بعد وہ ایسے 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 کر کے وہ ہڈی کو توڑتا جاتا تھا، بولتا کہ تم کہتے ہو کہ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ تو قرآن شریف میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر ہے، وَضَرَبَ لَنَا نَسْلًا وَخَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ کہ وہ اب ایسا ہو گیا کہ وہ ہمارے لیے مثال لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ حضور سے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کہ آپ فرما دیں اس کو وہی پیدا کرے گا جس نے تم کو پہلے پیدا کیا ہوا ہے۔ ابھی تو ہڈی موجود ہے نا، ابھی ہڈی موجود ہے، تم یہ ہڈی دکھاتے ہو، یہ ہڈی جب تم یہ ہڈی بھی نہیں تھی، جب تم کو تمہارے باپ کے صلب سے یا پسلیوں سے نکال کر تمہارا خلق کر دیا، تو تم یہ ہڈی لا کر بتاتے ہو کہ اس سے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا انسان کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی چیز، ان کے لیے، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب تم کچھ نہیں تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تب تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا خلق کر دیا۔ اب تو تمہارا میٹیریل موجود ہے، ہڈی ہی کی شکل میں ہے تو موجود، تو اس کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ آخرت کا جو عقیدہ ہے یہ ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہے تاکہ ہم گناہوں سے بچیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ آدمی بالکل ہی بچ جائے گا، لیکن عقیدہ آخرت کو اور آخرت کے انجام کو اپنے پیش نظر رکھے گا تو وہ کوشش تو یہی اس کی ہوگی کہ جو کم سے کم ہو سکے وہ ہم کریں، اور جو بالکل پکے طور پر جب اس کو ماننے لگے گا تو اس سے گناہ کا سرزد بھی کم ہوگا۔ امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں، امام غزالی کا ایک واقعہ بتاتے ہیں، واقعہ تو نہیں ہے، انہوں نے بتایا کہ موت جو ہے، موت کا ڈر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ موت کا ڈر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ ہے، وہ موت سے اس لیے ڈرتے کہ یہی تو زندگی ہے، اب یہ زندگی ختم ہو گئی، اب یہ عیش ہے، موج ہے، یہ دوستوں کی محفل ہے، یہ چوک چوراہا ہے، اگر ہم مر گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو جو عیش موج کرنی ہے وہ کر لو، کل کو کس نے دیکھا ہے؟ تو یہ جب آدمی کے ذہن میں جب یہ چیز بسا لیتے ہیں تو وہ آخرت سے بے خبر ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہی کی زندگی ہے۔ تو جو ہے آج چند روز کی زندگی، اس کو جی کے موج مستی کے ساتھ ختم کر لو، تو ان کا تو معاملہ ہی ختم۔ ایک طرح کا یہ موت کا ڈر ہے کہ اگر آج آ گیا موت تو پھر یہ مستی ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ تو بہت سارے گناہوں سے ہم بچیں گے کہ یہ جو زندگی ہے ہماری، یہ چند روزہ زندگی ہے، اور جو اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ تو ہم اس کی تیاری کریں، اور جب ہم اپنے آخرت والے معاملے کو جب اپنے نظر کے سامنے میں رکھیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچیں گے۔ اور آخرت کو بھول جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے، پھر کسی کا خوف نہیں ہوگا، کسی کا ڈر نہیں ہوگا، کسی کی جواب دہی نہیں ہوگی کہ ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم کو جواب دہ ہونا ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو پیش نظر رکھیں تو ہماری دنیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت جو آنے والی ہے وہ بھی اس میں سدھار آ جائے گا۔ کچھ ایک بات ہے جو آخرت کے حوالے سے ہے، اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ 3 چیزوں پر ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ 3 بنیادی عقیدہ ہمارے اسلام نے ہم کو دیا ہے۔ تو توحید کا مطلب ہے کہ اللہ کو ذات میں اور اس کی صفات میں ایک ماننا، ایک جاننا، اس کے ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کے صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے۔ دوسرا ہے رسالت۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں جب یہ قرآن شریف کی جب آیت آئی تو ایسا نہیں کہ مکہ کے جو کافر تھے
یہاں متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی قرآن شریف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو وہ متقین کی صفت میں اس میں بیان کی گئی ہے کہ متقین کون لوگ ہیں۔ تو متقین کی صفت میں ایک من جملہ طور پر ہم بتا دیں نا، بہت لمبی بات کو نہیں کریں گے، اس میں وہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور غیب پہ یقین رکھتے ہیں۔ غیب پہ یقین رکھنے کا مطلب آنے والی چیزوں پر بن دیکھے، جنت پہ، جہنم میں، قیامت پہ، یہ سب پہ یقین رکھنا، یہ بھی متقین کی صفت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے یا علم سے نوازا ہے، رزق جو دیا ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جو رزق ہے وہ صرف مال و دولت کا نام ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت کی دی، وہ بھی رزق ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نوازا ہے اس میں بھی وہ بانٹتے ہیں، چاہے وہ اپنی دولت کو بانٹتے ہیں یا پھر اپنے جو علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ متقین کی صفات ہے۔ اور اس کے بعد جو صفت جو بیان کی گئی ہے، جو میرا موضوع ہے کہنے کا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ اپنے نظر کے سامنے اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ یعنی کہ موت کو لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ اقبال، علامہ اقبال کا شعر ہے، موت کو یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ زندگی یہ ختم ہو گئی۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، کہ زندگی کا اختتام ہو گیا، زندگی آ کے یہاں پر پوری ہو گئی۔ نہیں، زندگی یہاں پہ پوری نہیں ہوتی۔ کہا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، یعنی کہ یہ زندگی کی شام ہے، یہ زندگی کی شام ہے، صبح دوام زندگی۔ اب جو دوسری زندگی جو شروع ہونے والی ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی، اس کی یہ صبح ہے۔ تو موت شام تو ہو جاتی ہے لیکن وہ اختتام نہیں ہوتا زندگی کا، پھر آدمی دوسرے دنیا میں چلا جاتا ہے۔ ہم نے قرآن شریف سے پہلے پارہ میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کی چند آیتوں کو ہم نے پڑھا ہے، جو اکثر آپ لوگ نیاز فاتحہ وغیرہ میں اس کو سنتے ہوں۔ اسی کے حوالے سے اللہ رب العزت اس سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں متقین کی جو صفت ہے اس کو بیان فرماتا ہے کہ متقین کسے کہتے ہیں۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ رب یہ کائنات ہی نہ بناتا، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ دعائے مولا کریم کے بولنے میں لفظاً ختم گئے تو کیا، اگر دشمنی لے کر گئے، بغض لے کر گئے تو کیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ من مات علی بغض آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماتا کافرا۔ چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، عبادتیں کر لو، حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیا سے اس حالت میں گیا کہ اس کے دل میں میری آل کے خلاف ذرہ برابر بھی دشمنی تھی، حضور فرماتے ہیں کہ وہ کافر کی موت مرا، وہ کافر کی موت گیا۔